جی دوستو، خوش آمدید فوجی من موجی میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا۔ انڈیا پاکستان کے بیچ میں جو کچھ ہوا اس میں سے بہت ساری معلومات اب تک پہنچ چکی ہوں گی۔ میں اس پہ مختصر اپنا تجزیہ پیش کروں گا۔ ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، یہ ویڈیو دیکھیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے یا نہیں دیکھی، لیکن میں اپنی سکرین آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ ویڈیو دیکھیں، یہ مجھے لگتا ہے کہ کل رات کی جو ایئر اسکیلیشن ہوئی ہے اس کے بیچ میں جو صورتحال پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں تھی، تو اصل لڑائی دونوں ملکوں کی ایئر فورسز کے بیچ میں ہوئی ہے۔ اگر آپ نے ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر کی بات چیت نہیں سنی تو میں کہوں گا کہ وہ ضرور سنیں۔ مختصراً وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب 70 کے قریب جہاز جو ہیں وہ مظفر آباد آزاد کشمیر کی سائڈ سے آئے تھے، اور اس کے بعد 27 جہاز پاکستان سے اڑے، اور دونوں ایئر فورسز کے بیچ تقریباً 1 گھنٹہ مقابلہ جاری رہا۔ اگرچہ یہ تھوڑا سا کم ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ کی گاڑی کی سپیڈ 250 ہے اور آپ نے 1 گھنٹہ 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلانی ہے، تو آپ وہی سچویشن ان فائٹر پائلٹس کی ہوگی۔ اور ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ پائلٹس، دونوں سائڈوں کے پائلٹس کے پسینے چھوٹ گئے ہوں گے، وہ اس لیے کہ 1 گھنٹہ آپ دیکھیں کہ یہ سامنے اسکرین پہ کیا نظر آ رہا ہے، کیسے مطلب وہ فائرنگ کی بوچھاڑ ہے اس میں، اور کیسے جو ہے فائٹر جیٹس اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کیسے آخر میں فائٹر جیٹس ہٹ ہوتے ہیں اور وہ نیچے گرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے بڑا کرم کیا، پاکستان ایئر فورس انٹیکٹ ہے، لیکن 27 جہازوں کے ساتھ بھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر اور پاکستان ایئر فورس کی دیگر بریفنگز ہیں ان کے مطابق انڈیا کے 5 سے 6 جہاز جو ہیں وہ مار گرائے گئے۔ لیکن ابھی فوگ آف وار ہے، بہت ساری باتیں ہیں کہ جو سچ بھی ہوں گی، بہت ساری باتیں ہیں کہ جو ٹھیک نہیں ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ جی انڈین سائٹ کے اوپر جو کچھ ہوا ہے وہ میں صرف آپ کو جب سنگل میسیج دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ کل رات اصل لڑائی دونوں ملکوں کی ایئر فورسز کے بیچ میں تھی، اور میرا خیال میں اتنا شدید نقصان اٹھانے کے بعد وجہ تھی کہ جی انڈین ایئر فورس اور پاکستان ایئر فورس جو ہے ان کے ٹکراؤ کے بعد وہ جو ہے پیچھے ہٹے۔ دوسرا میں یہ آپ کو کچھ سلائیڈز دکھانا چاہ رہا تھا، یہ آپ دیکھیں کہ یہ انڈین اٹیک ہے۔ یہ آج صبح ڈی بریفنگ ہوئی وکرم مصری صاحب کی، کرنل صوفیہ قریشی کی اور ویم کمانڈر ویومکا سنگھ، تو انہوں نے صبح ڈی بریف دیا۔ یہ خبریں تھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شیمفل کہا، یہ انڈین جیٹس جو ہیں ان کی تصویریں کہ جو انڈیا میں گرے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ جی PL-15 جو چائنیز ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ کامیاب ہوا، پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں کامیاب ہوا۔ اسی طریقے سے کہ جی 3 جہاز گرے، 5 جہاز گرے، پھر سٹاک پرائسز، اور پھر یہ انڈیا کی طرف سے جو ریلیز کی گئی ڈیٹیلز کے مطابق ان 9 ٹارگٹس کے اوپر اٹیک کیا گیا، مظفر آباد، کوٹری، گولپور، بھمبر، سیالکوٹ، چکا، مرو، مرید کے اور بھالپور۔ لیکن آج صبح کی جو ڈی بریفنگ تھی تو پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ جو اصل جنگ ہوئی ہے کل رات کو وہ ایئر فورسز کے بیچ میں ہوئی ہے، اور اس میں انڈیا کی ایئر فورس سوچنے پہ مجبور ہوئی ہے، اور جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جی دم دبا کے بھاگی ہے، کہ پھر وہ پیچھے ہٹے ہیں کہ جب ان کے پے در پہ جو ہیں وہ جہاز گرے، اور پاکستان ایئر فورس نے اپنی سپریورٹی یا اپنی ویجیلنس کو منوایا۔ نمبر 2 کہ آج صبح جو ڈی بریف دیا ہے کہ جی آپریشن سندور پہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے ابھی آپریشن سواگرات لانچ کرنا ہے تو یہ بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ تھا کہ آپریشن سندور اور اس کے جواب میں آپریشن سواگرات۔ تو جو ایک تو یہ تھا کہ اس ڈی بریف میں انہوں نے کلیئر بتایا کہ جناب وہ مطلب کلیئر میسیجنگ تھی کہ جناب بس جو ہو گیا ہو گیا، اس سے مزید ہم آگے نہیں جاتے۔ اور دوسرا کہ ویری ٹائٹ لپ بریفنگ کہیں گے اس کو اگر آپ ٹیکنیکل زبان میں کہیں۔ اور تھرڈلی کہ اس پہ کوئی میڈیا کویسچنز نہیں لیے گئے۔ اب اس کی کیا وجہ تھی کہ کیوں میڈیا کویسچن نہیں لیے گئے، لیکن یہ ایک انہونی بات تھی کہ آپ 20 دن سے تیاری کر رہے ہیں جناب ایک اٹیک کرنے کی، اور اٹیک کرنے کے بعد آپ نے اپنا پورا ایک نیریٹو بنایا جو دنیا نے تو نہیں خریدا، لیکن چلو آپ کے اپنے لوگوں نے شاید خریدا ہو، وہ بھی چند ایک لوگوں نے خریدا ہو، تو پھر آپ نے میڈیا کویسچنز کیوں نہیں لیے؟ آپ کو تو آج نعرے مارنے چاہیے تھے، لیکن یہ حیران کن تھا کہ کوئی میڈیا کویسچن نہیں لیے گئے۔ ایئر فورس کی بات میں کر چکا ہوں کہ ریئل فائٹ ادھر تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ انڈین جو فورسز ہیں اور جو پرائم منسٹر مودی صاحب اور ان کی گورنمنٹ ہے اس کو بڑے اچھے سے پتہ چل گیا ہے کہ جناب یہ گیدڑ بھپکیاں نہیں تھی، پاکستان بالکل مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دے سکتا ہے، اور پاکستان از ناٹ این ایزی بائٹ۔ تو انڈیا ہیز ریئلائزڈ، میرا خیال میں انڈین فورسز ہیو ریئلائزڈ کہ پاکستان از ریئلی گڈ، مطلب پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں، کیونکہ یہ ایئر فورس کی فائٹ کے بعد پاکستان آرمی نے یکے بعد دیگرے جب چوکیاں اڑانا شروع کی اور ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کی بھی اطلاع ہے، تو اس کے بعد سے
میرا خیال ہے کہ ریئلائزیشن آئی اور میرا خیال ڈپلومیٹک چینلز کے اوپر یا ڈائریکٹ کمیونیکیشن کے اوپر بات ہوئی ہوگی اور وہاں پہ پھر چیزوں کو سچویشن کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہوگی. بہرحال ایک افسوسناک بات ہے جو پاکستان اور انڈیا دونوں کے لوگوں کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی ان دونوں ملکوں کے بیچ میں جو نیوکلیر جنگ کا خطرہ ہے یا جو نیوکلیر ایسکیلیشن کا خطرہ ہے وہ بھائی ریئل ہے. اس میں وہ حقیقی ہے، اس میں کوئی مذاق والی بات نہیں ہے، اور اس سے دونوں ملک کیا پوری انسانیت تباہ ہو سکتی ہے. آخری بات یہ کروں گا کہ آج رات ٹینس ہوگی.